بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جنگ احد کے بارے میں پڑھا تھا۔ خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ نے اس ٹائم پہ مسلمانوں کے اوپر بہت سی آزمائشیں بھیجی اور ان میں حکمت تھی۔ سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ ہر مسلمان کا ایمان کا لیول ایکسپوز ہو رہا تھا، تاکہ ہر مسلمان اپنے رویے سے سمجھ جائے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنا سکے قیامت کے دن سے پہلے۔ اب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ آیت 149 میں کہتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو تو وہ تمہیں الٹا پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب چاہے جنگ احد کے فوراً بعد اللہ نے بہت سی آیتیں مسلمانوں کو بھیجی جس کے ذریعے اللہ ان کا ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو سمجھا رہے تھے کہ اس شکست میں بھی خیر ہے، لیکن اس کے باوجود جب مسلمان واپس مدینہ گئے اور منافقین اور یہودی اور مشرکین ان کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے، تو کئی مسلمانوں کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا، بلکہ یہودی مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہو نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ نبی ہوتے تو وہ کبھی بھی کافروں سے ہار کے نہ آتے۔ اب چاہے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھ لیا تھا کہ اللہ نے یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے انہیں یہ بتایا کہ ان کے بھی کچھ ایسے نبی تھے جو جنگوں میں ہار جاتے تھے، خاص طور پہ اس وقت جب مسلمان اللہ کے حکم کے خلاف جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہودی بار بار مسلمان جن کا ایمان کمزور تھا ان کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لہٰذا اللہ اب مسلمانوں کو خبردار کر رہے ان آیتوں میں ان کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ اگر انہوں نے کافروں کی بات سن لی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ان کا آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کو سمجھایا یہ جا رہا تھا کہ کافروں سے ایک فاصلہ رکھنا شروع کریں۔ کافر صرف فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کے کفر کریں، بلکہ کئی یہودی اس وقت مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اگر وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہودی ان کی مدد بھی کریں گے اور ان کی حفاظت بھی۔ اللہ اس کے بدلے میں مسلمانوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ ان کا اصل مددگار اور حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو صرف تکلیف یہودی اور منافق سے نہیں ملا جو مدینہ میں تھے، بلکہ جتنے بھی مشرکین عرب قبیلے تھے وہ سارے اسلام پر حملہ کرنا شروع ہو گئے۔ جہاں پر جنگ بدر کے بعد ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے خوف پیدا ہو گیا، جنگ احد کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں کی شکست کو دیکھا تب تمام کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ختم ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، بلکہ عموماً کئی قبیلے ایسے بھی تھے جو نبی سے فرمائش کرتے تھے کہ ہم اسلام کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اگر ہو سکے آپ کچھ مسلمانوں کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں دین کی تعلیم دے سکیں۔ جب نبی چند مسلمانوں کو ان کے قبیلے کی طرف بھیجتے تھے تو پھر وہ ان مسلمانوں کو یا قتل کرتے تھے یا غلام بنا کے بیچتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جب اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے تو بہت سے مسلمان ڈی مورلائز ہو گئے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو سکون دینے کے لیے اللہ نے آیت 151 میں مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ ان قریب اللہ کافروں کے دلوں میں اتنا رعب ڈال دیں گے مسلمان کے کہ وہ دوبارہ مسلمانوں سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور بلکہ یہی جنگ احد کے 1 سال کے بعد ہوا، یعنی جنگ احد کے آخر میں جب قریش جیت کے تھے تو ان کا کمانڈر ان چیف یعنی ابو سفیان نے اس وقت مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ 1 سال کے بعد وہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے بدر میں۔ لہٰذا 1 سال کے بعد مسلمانوں کی فوج جس میں 1500 لوگ تھے بدر میں پہنچ کے، اور ساتھ ہی قریش کی فوج جس میں 2000 لوگ تھے مکہ سے روانہ ہوئے بدر کے لیے۔ لیکن پھر راستے میں ہی ابو سفیان کے دل میں اللہ نے اتنا خوف اور ڈر مسلمانوں کا ڈال دیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے نہیں لڑنا چاہتے، لہٰذا بدر پہنچنے سے پہلے ہی وہ واپس مڑ کے مکہ چلے گئے۔ لہٰذا چاہے اس سال بدر میں کسی قسم کی جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک رعب جم گیا تھا پورے عرب میں، اور وہ اس لیے کیونکہ تمام عرب قبیلے یہ جان گئے تھے کہ قریش جو سب سے طاقتور ہے، ان کے دل میں مسلمانوں کا اتنا ڈر تھا کہ وہ لڑے بغیر واپس مکہ چلے گئے۔ لہٰذا جو اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا وہ 1 سال کے بعد پورا ہوا۔
پھر آیت 152 میں اللہ کہتے ہیں، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکے تھے جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں سے کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار ہے۔ پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا، اور اللہ مسلمانوں پہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اب چاہے اللہ نے جنگ احد کے فوراً بعد مسلمانوں کو بہت سی آیتیں بھیجی، ان کو سکون دینے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے کہ اس آزمائش میں خیر کیوں تھی، لیکن اس کے باوجود بہت سے مسلمان تھے جو یہ سوال پوچھتے تھے کہ ابھی امت کو کھڑے ہوئے صرف 3 سال ہوئے تھے، اگر اللہ نے مسلمانوں کو آزمانا ہی تھا تو کسی اور ذریعے آزماتا، اللہ نے اتنی بڑی آزمائش میں ان کو کیوں ڈال دیا؟ یعنی اگر اللہ نے ان کا ایمان کو ایکسپوز کرنا ہی تھا تو اللہ کوئی اور ذریعہ سوچ سکتے تھے۔ مسلمانوں کو اس قسم کی شکست دینا جس میں اتنے لوگ ڈی مورلائز ہو گئے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب اللہ اب ان آیتوں میں دیتے ہیں، جس میں اللہ مسلمانوں کو دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ جنگ احد میں ہوا کیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ شروع میں مسلمان ہی جیت رہے تھے، اللہ ان کے ساتھ تھے، اللہ ان کی مدد کر رہے تھے، اور اللہ ان کی مدد اس لیے کر رہے تھے کیونکہ مسلمان بھی اللہ کے حکم کے مطابق جہاد کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو بعد میں اگر مصیبت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اپنی وجہ سے تھا، کیونکہ تیر انداز کے دلوں میں دنیاوی محبت بہت زیادہ تھی، وہ نبی کا حکم بھول گئے۔ اسی طرح کیونکہ بہت سے مسلمان تھے جن کو نبی کی جان سے زیادہ اپنی جان عزیز تھی، وہ نبی کو جنگ کے میدان پہ چھوڑ کے احد کے پہاڑ پہ اوپر چڑھنا شروع ہو گئے، حالانکہ پیچھے نبی ان کو آواز دے رہا تھا، ان کو بار بار یہی سمجھا رہا تھا کہ وہ واپس آ کے لڑیں، لیکن دشمن کے ڈر اور خوف میں انہوں نے نبی کی بھی اس وقت بات نہیں سنی۔ لہٰذا اللہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ انہوں نے جان بوجھ کے مسلمانوں کو شکست نہیں دی، بلکہ مسلمان تو جیت رہے تھے۔ مسلمانوں کو اگر شکست ملی ہے تو اپنی ہی وجہ سے ملی ہے۔ لہٰذا اللہ یہ واضح کر رہا تھا کہ بہت سے مسلمان ہیں جن کا ابھی بھی ایمان کمزور ہے، جن کے دل میں ابھی بھی دنیاوی محبت بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہ شکست ہونا ہی تھا، اور اگر یہ جنگ احد پہ نہ ہوتا تو آگے جا کے کسی اور جنگ میں لازماً ہوتا، کیونکہ بہت سے مسلمان ہیں جن کا ایمان کو مزید مضبوط ہونے کی ضرورت تھی، ان کا دل ابھی بھی صاف نہیں تھا، اور پھر ایسے مسلمان ایسی امت اقامت دین نہیں کر سکتی۔ بلکہ ساتھ ساتھ اللہ مسلمانوں کو یہ بھی بات یاد کروا رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ بار بار سوچے کہ اللہ نے ان کو شکست کیوں دی، وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ چاہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف گئے اور انہوں نے جنگ احد میں اتنی غلطیاں کی، اللہ نے پھر بھی ان کو بار بار معاف کیا۔ وہ اس وقت اللہ کی رحمت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ بجائے اس کے کہ وہ اس پہ شکایت کرے کہ وہ ہارے کیوں، وہ اللہ کی رحمت پر شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ بلکہ یہی وجہ ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ آیتوں کے آخر میں بار بار مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ شکر گزار ہو، یعنی شکایت کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو کوئی سزا نہیں دی، کہ اللہ نے تمام آپ کی غلطیوں کے باوجود آپ کو معاف بھی کیا، اور ساتھ ساتھ آپ کو اللہ بہت سی آیتیں بھیج رہے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں سکون دینے کے لیے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے، بجائے اس کے کہ اللہ ناراض ہو۔ اللہ تو بلکہ مسلمانوں کو آیتیں بھیج رہے تھے سمجھانے کے لیے کہ یہ شکست ان کو کیوں ملی اور اس میں کیا خیر ہے۔ اس سے بلکہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ احد کے بعد اللہ نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ وہ صرف رب نہیں بلکہ مسلمانوں کا دوست ہے۔ تو بجائے اس کے کہ مسلمان اس چیز پہ فوکس کریں وہ شکایت کیوں کر رہے ہیں کہ وہ ہارے کیوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایک چھوٹے عرصے میں اوپر نیچے بہت سے امتحان بھیجنا اور آزمائشیں بھیجنا یہ بھی مسلمان کے لیے خیر ہوتی ہے۔ یعنی آپ جنگ احد کے ٹائم پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے چھوٹے عرصے میں اللہ نے مسلمانوں پہ بہت سی آزمائشیں بھیجی۔ پہلی تو یہ آزمائش تھی کہ جب مسلمانوں نے خالد بن ولید کو پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اب وہ جنگ نہیں جیت سکتے، اور ابھی جب وہ اس غم میں تھے تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے صحابہ تھے جو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے،
اور پھر جب وہ اس غم اور تکلیف کو برداشت کر رہے تھے تو ساتھ ہی ان کو یہ بھی خبر مل گئی کہ شاید نبی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے اس تکلیف کو بھی برداشت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت سے مسلمان ہیں جو جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک چھوٹے عرصے میں جب اللہ کبھی کبھی بہت سے امتحان بھیجتا ہے اوپر نیچے، اس کی حکمت پھر یہ ہوتی ہے کہ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ مسلمان مزید آزمائشوں سے گھبراتا نہیں، اس کو بلکہ اس وقت یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے بس میں کوئی چیز نہیں ہے، میں کنٹرول میں ہوں ہی نہیں، جس کے بس میں سب کچھ ہے وہی مجھے آزمائشوں میں ڈال رہا ہے اور وہی مجھے ہر آزمائش سے باہر نکال رہا ہے۔ یعنی ہر آزمائش بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، لیکن اس آزمائش سے وہ کیسے نکلتا ہے یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی اس وقت مسلمان کے اوپر ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ مزید مشکلات سے نہیں گھبراتا، جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا وہ اس پر غمگین بھی نہیں ہوتا، اور جو آگے ہونے والا ہے اس پہ وہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے، اور جس کے بس میں ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہے اور وہ میری حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ آیت 154 میں کہتے ہیں، پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ پر ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت جیسے گمان۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار سارا اللہ ہی کا ہے۔ یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مرے جاتے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھتے ہیں، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب جنگ احد ختم ہوا اور اس وقت مسلمانوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ ہار گئے ہیں اور بہت سے صحابہ ہیں جو شہید ہو گئے ہیں، تو ہر مسلمان اس وقت خاموش تھا اور بہت زیادہ غمگین تھا، بلکہ وہ مسلمان جن کا ایمان بہت مضبوط تھا ان کا بھی ایمان اندر سے ہل گیا تھا، انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ ہمیں آیتوں میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جن کا ایمان بہت مضبوط تھا اللہ نے ان پر چین کی نیند اتاری، یعنی ان کے دلوں میں اچانک سکون آنا شروع ہو گیا، اور یہ اللہ کے لیے کرنا بہت ضروری اس لیے تھا کیونکہ اگر وہ صحابہ جن کا ایمان بہت مضبوط تھا اگر وہ گھبرانا شروع ہو جاتے یا اگر وہ پریشانی میں ہمت ہار جاتے تو پھر تمام امت ان کو دیکھ کے گھبرا جاتی۔ لہٰذا کیونکہ نبی اور نبی کے ساتھ جو چند صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے رول ماڈلز تھے۔ اگر وہ سکون میں ہوں گے اور ان کا ایمان بہت مضبوط ہوگا تو باقی مسلمانوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ بلکہ اس لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ چاہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، اس وقت مسلمان اتنے زیادہ غمگین تھے، اتنے زیادہ پریشان تھے کہ اللہ جانتے تھے کہ نبی کے ساتھ ساتھ جو چند صحابہ ہیں ان کا بھی اس وقت پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت خالی نبی کے لیے اکیلے تمام لوگوں کا ایمان دوبارہ مضبوط کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اللہ کو انٹروین کرنے کی ضرورت پڑی کہ جتنے بھی صحابہ تھے اللہ ان کے دل میں سکون اور چین ڈال دے، اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جنگ احد کے بعد کیا مسلمانوں کی کیفیت تھی۔ ہم اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ احد کتنی بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے، بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کا ایمان بہت کمزور تھا وہ اللہ کی طرف سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کچھ تو باتیں ظاہر کر رہے تھے لیکن بہت کچھ اپنے دل میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے، نبی کو ڈرتے ہوئے نہیں کچھ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ جانتے تھے کہ ان کے دل میں کیا چیز چل رہی ہے۔ خاص طور پہ اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا دیں کہ وہ آپس میں اس چیز پہ بحث کرنا شروع ہو گئے کہ ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، ہم سے کسی نے مشورہ ہی نہیں لیا، اگر کوئی ہم سے پوچھتا اور اگر ہمارا اس معاملے میں کوئی اختیار ہوتا تو ہم صاف نبی کو بتا دیتے کہ احد میں جنگ لڑنا ہی بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں مدینہ میں جنگ لڑنی چاہیے تھی بالکل ویسے ہی جیسے عبداللہ ابن ابی پہلے سے کہہ رہا تھا۔ اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی آپس میں کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ہمارا مشورہ سنتا، اگر کوئی ہم سے بھی پوچھتا تو آج پھر اتنے زیادہ لوگ شہید نہ ہوتے، آج مسلمانوں کو اس قسم کی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لہٰذا ایسی بات کر کے یہ لوگ نبی اور اللہ پر شک کرنا شروع ہو گئے کہ سارا قصور ہی نبی کا ہے۔ اللہ پھر عنایت میں ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ واقعی ان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ کنٹرول تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اختیار تو صرف اللہ کا ہے، بلکہ جس قسم کی باتیں کئی مسلمان وہاں پر کرنا شروع ہو گئے تھے، اس سے مزید صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا شکست بہت ضروری تھا۔ یہ چیزیں سامنے آنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جس مسلمان کے دل میں اللہ کے بارے میں شک ہو، نبی کے بارے میں شک ہو، ایسی امت اقامت دین کر ہی نہیں سکتی۔ یہ وہی مسئلہ ہے جو بنی اسرائیل میں تھا۔ وہ اللہ کے بارے میں شک کرتے تھے اور اپنی نبی کے فیصلوں پر شک کرتے تھے۔ لہٰذا ایسے رویے کے بعد اللہ مزید مسلمانوں کو یہی بات سمجھا رہے تھے کہ شکست ہونا بہت ضروری تھا، تاکہ ابھی سے ہر مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ بلکہ یہی بات میں نے سورہ بقرہ میں بھی آپ کو سمجھائی تھی کہ جو مسلمان کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ متقین اور منافق کے بیچ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ کبھی وہ بہت زیادہ متقین ہو جاتا ہے اور کبھی وہ بہت زیادہ منافقین کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ یعنی ایسے مسلمان اتنے متقین تھے کہ وہ جنگ احد میں شریک ہو گئے، لیکن ان کے اندر منافقت بھی اتنی تھی کہ جب وہ ہار گئے تو انہوں نے اللہ پر شک کرنا شروع کر دیا۔ یہی چیز اللہ واضح کرنا چاہ رہا تھا، اور اس سے بلکہ مزید ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت ہارنا کیوں ضروری تھا۔ اللہ پر ایسے مسلمانوں کو جواب یہ دے رہے ہیں کہ اگر جنگ مدینہ میں ہوتا، بلکہ مدینہ کو چھوڑ کے اگر جنگ کہیں پر بھی ہوتا، تو جس کی موت لکھی ہوئی تھی اس نے مرنا ہی تھا، اور جس جگہ پر اللہ نے اس کی موت مقرر کر دی تھی اس نے اس جگہ پہ ہی چل کے آنا تھا۔ یعنی کوئی بھی مسلمان موت سے نہیں بھاگ سکتا، اور جس جگہ پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے اس جگہ سے بھی وہ نہیں بھاگ سکتا۔ تمام لوگ جو اس دن شہید ہوئے تھے وہ اسی لیے شہید ہوئے تھے کیونکہ ان کی شہادت لکھی ہوئی تھی اور اسی جگہ پہ لکھی ہوئی تھی۔ اور ساتھ اللہ دوبارہ مسلمانوں کو سمجھا رہے کہ جو انہوں نے شکست کا سامنا اس دن کیا وہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھا، بلکہ اللہ نے تو ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان شروع میں جیت رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف جانا شروع ہوئے تب ان کو شکست ملی۔ ساتھ ہی اللہ آیت 155 میں کہتے ہیں، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے تھے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ یہاں پر اللہ وہی بات دوبارہ سے کر رہے ہیں کہ جن مسلمانوں نے جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے وہ اسی لیے بھاگے کیونکہ ابھی بھی ان کا دل صاف نہیں تھا، ان کے اندر ابھی بھی دنیاوی محبت بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ موت سے گھبرا کے جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ شیطان کے وسوسے ان پر کامیاب ہوئے۔ باقی جو مسلمان تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا، شیطان ان کو بھی وسوسے دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کیونکہ ان کا دل صاف تھا شیطان کے وسوسے کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن جن مسلمانوں کے دل میں دنیاوی محبت بہت زیادہ تھی، جن کے اندر لالچ ابھی بھی بہت زیادہ تھا اور دشمن کا خوف تھا، وہاں پر شیطان کے وسوسے کامیاب ہوئے اور ایسے مسلمان جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہی بات اللہ دوبارہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تک امت ہو کر ان کا وہی ویژن، وہی گول نہیں ہوگا جو نبی کا ہے، یعنی اقامت دین، ایسی امت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسی امت بار بار دشمن سے خوفزدہ رہے گی اور اس کے لیے جہاد کرنا مشکل ہوگا۔ پھر اللہ آیت 156 میں کہتے ہیں، اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ ان کی طرح یہ نہ کہو، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان پر افسوس نہ کیا جائے، کیونکہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے، وہ جنت میں ہے، اور ان کو سب سے بڑا تحفہ یہ مل گیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا۔ منافقین اور کافر دنیا اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے اللہ کی رضامندی۔ لہٰذا اللہ بار بار مسلمانوں کو بھی اس بات پہ خبردار کر رہے ہیں کہ ہر انسان نے واپس اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہی ہے۔ لہٰذا مسلمان دنیا سے محبت نہ کرے، اس چیز کی خواہش رکھیں کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ شرمندہ نہ ہوں۔ پھر اللہ آیت 159 میں کہتے ہیں، تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔
اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اتنی آیتیں بھیجیں جس میں اللہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے اب چند ایسے بھی آیتیں بھیجی ہیں جو صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، کیونکہ جنگ احد کے بعد نبی کو بھی ہدایت کی ضرورت تھی۔ ان کو ضرورت تھی کہ اللہ ان کو سمجھاتے اس سچویشن کو ہینڈل کس طریقے سے کرنا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ نے نبی کو یہ بات سمجھا دی کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا ہے۔ اگر وہ سختی کریں گے یا تھوڑا سا اپنا غصہ اور فرسٹریشن دکھائیں گے تو بہت سے مسلمان اسلام سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہ نہ بھولیں کہ اس وقت امت کو بنے ہوئے صرف 3 سال ہوئے تھے۔ مسلمان ابھی بھی اپنی ٹریننگ اور گرومنگ پیریڈ میں تھے۔ ابھی بھی وہ اسلام اور اللہ کے بارے میں بہت سی چیزیں سیکھ رہے تھے، اور آگے بھی جا کے اللہ جانتے تھے وہ ابھی بھی بہت سی غلطیاں کریں گے۔ لہٰذا اس وقت لیڈر کا نرم ہونا بہت ضروری ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زبردست جو رویہ بعد میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، وہ اسی لیے تھا کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں بہت زیادہ نرمی ڈال دی۔ کوئی بھی اور انسان ہوتا تو ظاہرہ تھوڑا سا غصہ دکھاتا، تھوڑا سا فرسٹریشن یا ڈس اپوائنٹمنٹ ضرور دکھاتا۔ بلکہ ہم نے یہ پچھلے ایپیسوڈز میں بھی دیکھا ہے کہ جب جنگ احد ختم ہوا اور نبی بہت زیادہ تکلیف میں تھے، اس وقت نبی نے فرسٹریشن میں آ کے یہ بات کی تھی کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیوں دے گا جو اپنی نبی کی بات نہیں سنتے۔ یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ کمانڈر ان چیف تھے اور ساتھ ایک نبی بھی تھے، تو ان کو افسوس تھا، ان کو فرسٹریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ تھا کہ تیر انداز نے ان کی بات کیوں نہیں سنی اور باقی مسلمان نے میدان چھوڑ کے کیوں بھاگے۔ اور یہ رویہ ان کا بہت نیچرل تھا، لیکن بعد میں آ کے جتنی نرم دلی سے اور خوبصورت طریقے سے نبی نے سچویشن کو ہینڈل کیا، وہ اس لیے ممکن تھا کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں نرمی ڈال دی تھی، ورنہ یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کے لیے اس وقت اپنے تمام ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور کسی قسم کی فرسٹریشن نہ دکھانا ممکن ہی نہیں۔ اللہ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نبی نے اتنی نرم دلی سے اس چیز کو ہینڈل کیا کہ آہستہ آہستہ تمام مسلمانوں کے لیے دوبارہ سے اپنے ایمان کو پختہ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ تمام لوگوں کو معاف کر دے، بلکہ نبی کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اور پھر آخر میں نبی کو یہ بھی بات سمجھا دی کہ ایسے لوگوں سے بھی آئندہ سے مشورہ ضرور لیا کریں۔ یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی انسان کو معاف کر دیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اس کو ذلیل نہ کرو، بار بار اس کو اپنی غلطی کا احساس نہ دلاؤ۔ اور یہ اللہ نبی کو یہی بات سمجھا رہے تھے کہ صرف بولنے سے نہیں بلکہ اپنے رویے سے بھی یہ چیز ظاہر ہو جائے کہ نبی نے ان کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ یہ بلکہ مسلمانوں کی سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ کوئی مسلمان جس نے اس دن غلطی کی، اس کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ اب تمام مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اب کوئی بھی مسلمان مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتا، اب کوئی بھی مسلمان مجھ سے میرا مشورہ نہیں لیتا۔ اس چیز سے مسلمان ڈی مورلائز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے نبی کو ایک بہت پیاری بات یہ سکھائی کہ جن لوگوں نے اس دن غلطی کی، ان تمام لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور کیونکہ اللہ نے معاف کر دیا ہے لہٰذا تمام مسلمان بھی معاف کر دیں۔ اور معاف کرنے کا مطلب ہے کبھی بھی اپنے رویے سے یا اپنی بات چیت سے ان لوگوں کو دوبارہ سے اپنی غلطی کا احساس نہ کروایا جائے۔ بلکہ اس سے ہم یہ بھی چیز سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان بار بار غلطی کرتا ہے، نبی کے حکم کے خلاف جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے یا وہ کافر ہے یا وہ منافق ہے، جس کا مطلب ہے کہ مسلمان کو ایسے انسان سے خبردار رہنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک مسلمان پہلی دفعہ کوئی غلطی کرتا ہے، جیسے جنگ احد میں کئی مسلمانوں نے جو غلطی کی وہ انہوں نے پہلی دفعہ غلطی کی، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد امت کا کام ہے کہ وہ ایسے مسلمان کو معاف کر کے دوبارہ ایک اور چانس دیں۔ اور دوبارہ چانس دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کرے جیسے وہ پہلے کرتے تھے، اپنے رویے میں کسی قسم کا فرق نہ لائیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نبی کو یہ بھی بات سمجھا رہے تھے کہ جب وہ تمام لوگوں سے مشورہ لے لے اور پھر کسی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھے، یقین رکھے اور اس پر عمل کریں۔ پھر ایک مسلمان کے اندر اللہ کے اوپر شک یا اپنے اوپر شک نہیں ہونا چاہیے۔
اور یہاں پر آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر مسلمان سجدے میں جا کے اللہ سے دعا مانگے اور اللہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ خود ان کے تمام مسئلوں کا حل ڈھونڈے گا اور اللہ ان کے بہاف پہ ہر چیز کا فیصلہ کرے گا، ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو عقل دی ہے وہ اس کا استعمال کر کے خود حل نکالے۔ یعنی ہر مسلمان بار بار اللہ سے ہدایت کی دعا ضرور مانگے، لیکن پھر دعا مانگنے کے بعد اپنی عقل استعمال کرے، مسلمانوں سے مشورہ لے اور پھر جو اس کو صحیح لگتا ہے اس پر عمل کرے۔ اور پھر جب وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو پھر اس کا یقین اور توکل اللہ پر ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا یقین اپنے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ یعنی مسلمان کے اندر سیلف ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا، بجائے اس کے کہ وہ بار بار انڈر کانفیڈنٹ رہے، وہ بار بار اپنی قابلیت پر شک کرے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو خوبصورت آیتیں جنگ احد کے بعد آئی تھی، ان کا مقصد وہی تھا جو آیت الکرسی کا مقصد تھا، جو جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ یعنی ہم نے سورہ بقرہ سیریز میں دیکھا تھا کہ آیت الکرسی نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جانتے تھے آگے جا کے جنگ بدر آنے والا ہے، لہٰذا جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، وہ گھبرا نہ جائے جب وہ قریش کو دیکھیں گے۔ اسی طرح جنگ احد کی شکست کے بعد اللہ نے ایسی آیتیں اس لیے نازل کی تاکہ مسلمان دوبارہ اپنے ایمان کو پختہ کر سکیں۔ ان کے لیے دوسروں کو معاف کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ اس شکست کی وجہ سے ہر مسلمان اپنے اوپر شک کرنا شروع ہو جائے۔ یعنی مسلمان یہ نہ گھبرا جائے کہ کیونکہ جنگ احد کے ٹائم پہ ہم نے احد میں جا کر لڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد ہم ہار گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ سے کوئی بھی اچھا فیصلہ نہیں لے سکتے۔ جب بھی مسلمان فیلئر کا سامنا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہے سیکھنے والی، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ مسلمان اپنی ہی قابلیت پہ شک کرنا شروع ہو جائے، اس کو ایسا نہ لگے کہ اب وہ رائے دینے کی بھی قابل نہیں رہا۔ لہٰذا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جنگ احد کے ٹائم پہ ہارنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اس کے ذریعے انہیں بہت سی چیزیں سیکھیں، ان کا ایمان کا لیول بھی ایکسپوز ہوا، ان کو اللہ نے معاف کرنا بھی سکھایا، دوسروں پر دوبارہ سے بھروسہ رکھنا سکھایا، امت کو کیسے دوبارہ سے یونائٹڈ کرنا ہے وہ بھی اللہ نے سکھایا، اور اپنے اوپر اور اللہ پر یقین کس طریقے سے رکھنا ہے وہ بھی اللہ نے سکھایا۔ یہاں پر ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں اور اگلے ایپیسوڈ میں باقی ہم آیتیں ڈسکس کریں گے۔ تھوڑا سا وقت ضرور لیں اور ان تمام لیسنز جو آپ نے سیکھے ہیں جنگ احد کے بارے میں ان کو دوبارہ یاد کریں اور یہ بھی سوچیں کہ یہ تمام چیزیں آپ اپنی زندگی میں کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔